یہ جو محبت ہے، کہانی بہت لمبی ہے جسے مختصر کرنے کی کوشش کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ میں وہ لڑکی تھی جسے محبت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے کبھی محبت نہ ہو، اور نہ ہی میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ لڑکوں سے شدید چلتی، اکثر کلاس فیلوز سے جھگڑا کرتی۔ زندگی بہت خوشگوار تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ کوئی لڑکا نہیں ہے میری زندگی میں، اور اگر کوئی آنے کی کوشش بھی کرتا تو میں نے آنے نہیں دیا۔ مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایپیسی میں تھی جب کوئی ہاتھ زندگی میں آیا جس سے پوری عمر بچتی رہی، وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ 16 سال کی عمر بہت جذباتی ہوتی ہے۔ سب کچھ خوبصورت ہو گیا۔ جس محبت سے نفرت تھی اس کو اپنے اندر مکمل جذب کر گئی میں۔ اس نے مجھے محبت کرنا سکھایا۔ مجھے تب محبت اچھی لگنے لگی۔ اسے میں نے اپنا سب کچھ مان لیا۔ وہ مجھے بچی ہی سمجھتا تھا، اور میری ہر حرکت بچوں والی ہی تو تھی، ماں باپ کی لاڈلی جو تھی۔ اور اس کی بھی وہ میری ہر بات مان لیتا۔ اس کی محبت کی تو کیا بات تھی، اس نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے تو میرے ہاتھوں سے محبت ہوئی، دوسری محبت میرے آنکھوں سے، اور تیسری مجھ سے۔ میں اکثر ناراض ہو جاتی اس بات پر کہ میں تیسری کیوں ہوں۔ جو انسان ہاتھوں سے اتنی محبت کرتا ہوں وہ اس پورے وجود سے کتنی کرتا ہوگا۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی۔ اسے مجھ سے شدید محبت تھی۔ اس نے کہا کہ میں ایپیسی کر لوں تو وہ رشتہ بیچ دے گا۔ اس نے اپنے گھر اپنی بہنوں کو میرے بارے میں بتا دیا، اور ایک دن اس نے اپنی امی کو بھی بتا دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شام کو اس کا میسج آیا تو وہ بہت پریشان تھا۔ کہنے لگا امی کو تمہارے بارے میں بتایا ہے، اور امی نے کہا کہ وہاں شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ماضی میں دونوں خاندانوں میں کچھ اختلافات تھے، جس کی وجہ سے اب کوئی بھی تعلق قائم نہیں رکھ سکتے۔ یہ سنتے ہی میں رونے لگی۔ مجھے اللہ پر یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ 1 سال گزر گیا۔ وہ اکثر مجھے چھوڑنے کی بات کرتا تھا، اور میں بس رونے لگ جاتی۔ کہا کرتا تھا کہ تم میرے لیے اپنی زندگی پر بات مت کرو، ابھی چھوٹی ہو سنبھل جاؤ۔ مگر میں ہمیشہ کہتی کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، اور وہ پھر خاموش ہو جاتا۔ ایک دن میرے گھر پتہ لگ گیا کہ میں اس سے بات کرتی ہوں۔ امی سے بہت ڈانٹ پڑی، بھائی نے بھی بہت تانے دیے، اس کو بھی برا بھلا کہا۔ شام کو میں نے اسے یہ سب بتایا تو اس نے کہا اب مجھ سے بات مت کرنا، میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں کچھ بولے۔ اس دن وہ بھی رویا تھا۔ میں سب کچھ برداشت کر لیتی، مگر اس کے آنسو نہیں، کیونکہ وہ آنکھیں تو میری تھی۔ آپ یقین کریں، جب وہ اداس ہوتا یا روتا میرے دل میں درد ہونے لگتا، پھر پورے بھائی طرف درد ہونے لگتا، کیونکہ وہ سچی محبت تھی۔ اس کے ہر درد پر مجھے تکلیف ہوتی۔ کچھ دن ہم نے بات نہیں کی۔ اس نے نمبر بند کر دیا۔ پھر ایک دن ہماری بات ہوتی، ہم دوبارہ بات کرنے لگے۔ اس نے کہا تم کہا کرتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اتنی دعائیں کی جتنی کوئی کر سکتا ہے۔ 4 سال گزر چکے تھے۔ ان سالوں میں کئی بار ایسا ہوا کہ اس نے مجھے چھوڑا، اور وہ بھی صرف میرے لیے۔ مگر پھر ایسا ہوتا ہم بات کرنے لگتے۔ وہ بہت روتا۔ اس نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اندیک محبت میں بھی اتنی شدت تھی کہ بس میں بھی تڑپ کر رہ جاتی کہ ہم ایک کیوں نہیں ہوں گے۔ پھر اس نے خواہش کی مجھے دیکھنے کی، اور پھر اس نے دیکھ بھی لیا۔ اب وہ مجھے بہت یاد کرنے لگا۔ میں بھی اکثر بیمار رہتی،
میرا رنگ دن بدن زرد ہو رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ پا رہے تھے۔ ہم دونوں جانتے تھے شادی نہیں ہوگی، مگر اب محبت ہمیں باندھ چکی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ اگر یہ سب ہونا تھا تو محبت کیوں ہوئی مجھے۔ اور پھر 5 سال گزر گئے۔ اس دوران اس کے گھر والوں نے اسے شادی کا کہا، مگر وہ انکار کر دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں کر دے، مگر وہ پھر بھی انکار کر دیتا۔ اور جب میں زیادہ اصرار کرتی تو وہ کہہ دیتا کہ تمہاری شادی کے بعد کروں گا۔ میں خیر مطمئن تھی، میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ 6واں سال آیا، میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہ بات پکی ہو گئی، فیصلہ ہوا 2 سال بعد شادی ہوگی۔ میں بہت روئی۔ اس دن شام کو اسے بھی بتا دیا۔ میں ہی جانتی ہوں اس پر جو گزری۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ پھر اسی اداسی میں 1 سال اور گزر گیا۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کے ساتھ سکون تھا، وہ میرے اور میں اس کے ہر درد کی دوا تھی۔ مگر یہ سکون اور ٹھنڈی چھاؤ بھی کچھ دن کی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ اب مجھے میسج یا کال مت کرنا، وجہ بھی نہیں بتائی۔